بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم چیپٹر نمبر 3 ڈسکس کریں گے ونڈرنگ فالکن کا، جس کا نام ہے دی ڈیتھ آف کیمل۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کے کریکٹرز کو انٹروڈیوس کرواتی ہوں۔ پہلا کریکٹر ہے سردار کریم خان خیروت۔ اس کو جنرل بھی کہتے ہیں ٹرائبز والے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے جو لوگ ہیں وہ اسے جنرل کہہ کے بلاتے ہیں۔ اس کے بعد جو اس کا بیٹا ہے نعیم خان جو ہے اس کی عمر 50 سال اور یہ خود کو کلونل کہتا ہے، تو لہٰذا یہ دونوں جو لوگ ہیں یہ جو بھی فیصلہ کریں گے، جو بھی کام کریں گے، ٹرائبز والے ان کو فالو کریں گے، ان کی بات مانیں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے زیادہ جو رتبہ ہے وہ ہے جنرل سردار کریم خان خیروت کا رتبہ ہے، کہ جو یہ سب قبیلوں کا جنرل ہے، ٹھیک ہے۔ سارے ٹرائبز جو ہے اس کو بہت زیادہ مانتے ہیں، اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، یہ جو بھی فیصلہ یہ کرتا ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے۔ اس کے دوسرا گورنمنٹ، یہ پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ بھی اس کے بہت زیادہ تعلقات ہیں۔ اگر ہم جانیں سٹوری میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح یہ جو ہے بارڈرز پہ رہنے والی یہ جو ایڈمنسٹریشن جو ہوتی ہے، جو ہمارے بارڈرز کا خیال رکھتے ہیں لوگ آرمیز کے ساتھ، اس کی بہت زیادہ وہاں پہ بنتی ہے لوگوں سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آگے جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے دعا خان میجر کریکٹر ہے۔ دعا خان اور اس کی 2 بیویاں ہیں، ایک کا نام دیا گیا یہاں پہ گل جانا، ٹھیک ہے، اور 2 بیٹے ہیں۔ بیسیکلی دعا خان اور گل جانا کا مین رول ہے اس پوری سٹوری کے اندر۔ اس کے بعد ایک بندہ ہے جس کا نام ہے تورک خان۔ تورک خان جو ہے اس کا مائنر سا کریکٹر ہے، اور اس کے بارے میں بہت تھوڑا جو ہے بتایا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں اب ہم سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں۔ سٹوری کے سٹارٹ میں پتہ چلتا ہے کہ جنرل کریم خان جو ہے خیروت قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ خیروت قبیلہ جو ہوتا ہے وہ سیزنل مائگریشن کرتا ہے ماؤنٹین سے پلین کی طرف۔ کہنے کی مراد یہ ہے کہ جب ونٹر آتے ہیں تو ماؤنٹینیس پیپل جو ہوتے ہیں، جنہیں ہم نومیڈس کہہ سکتے ہیں، جپسیس، یا پھر آپ کہہ لیں ٹرائب کا نام لے لیں، خیروت ٹرائب جو ہے، خیروت ٹرائب جو ہے وہ ماؤنٹین سے پلینز کی طرف آ جاتے ہیں ونٹر کے دنوں میں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب ونٹر آتا ہے تو زمینیں بنجر ہو جاتی ہے، کھانا نہیں ہوتا، تو انہوں نے جتنا بھی اپنا سال بھر کا کھانا انہوں نے جو اکٹھا کیا ہوتا ہے، جو فصلیں اگائی ہوتی ہیں، جو ڈرائی فروٹس انہوں نے اگائے ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں پلینز میں آ کے، کچھ لوگ ان کو ٹریڈ کرتے ہیں، یعنی بیچتے ہیں لوگوں کو سٹیز میں جا کے اپنا جو انہوں نے جتنی بھی فصلیں وغیرہ اگائی ہوتی ہیں۔ دوسرا، یہ پلینز میں آتے ساتھ جو ہے جابس کرنے لگ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹی موٹی جابس کریں گے، جیسے کہ واچ مین کی جاب ہو گئی، ٹھیک ہے، سرونٹ لگ گئے کہیں نہ کہیں۔ تو یہ اس طرح ماؤنٹین سے پلینز کی طرف آتے ہیں، سیزنل مائگریشن اسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ یہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اچھا، ہم نے 2 باتیں یہاں پہ پڑھ لی ہیں۔ اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ تھوڑا موٹا اور ایک بات بتاتی ہوں، ان سپرنگ کے اندر دے اسٹارٹ موونگ ٹورڈ دا ہائی لینڈس، واپس چلے جاتے ہیں سپرنگ کے موسم کے اندر، ٹھیک ہے، اور دا وے آف لائف ہیو انڈیورڈ فرام سینچریز، اور اسی طرح سے وہ صدیاں جو ہے نا وہ اسی طرح اپنی گزارتے آ رہے ہیں، صدیوں سے ایسے ہی رہتے آ رہے ہیں۔ کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو خیروت ٹرائبز کا میں نے بتایا آپ کو، ٹرائب کا، یہ اسی طرح سیزنل مائگریشن کرتا رہتا ہے، اور یہ ان کا کلچر ہے، یہ ان کا جو ہے روایت بن چکی ہے کہ انہوں نے مائگریٹ کرتے رہنا ہے۔ اب جب یہ ماؤنٹین سے نیچے آ رہے ہوتے ہیں پلینس کی طرف، تو ظاہر ہے ماؤنٹین سے ایک دم تو پلین میں آیا نہیں جاتا، کبھی یہ کہاں پہ رک جاتے ہیں، ماؤنٹین سے آتے ہیں تو کبھی یہ کہاں پہ رک جاتے ہیں، اپنے وہاں پہ ہی ٹینٹ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر تھوڑے سے نیچے آتے ہیں پھر ٹینٹ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کے اینیملز، یہ خود بھی، بچے بیوی، سارے لوگ جو اسی طرح مائگریٹ ہو کے پلینز میں آ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے یہ لوگ پلینز میں اترتے ہیں، ان کا جو وے آف لائف ہے وہ بالکل چینج ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، ان کا جو وے آف لائف کیا ہے کہ انہوں نے مائگریٹ کرنا ہے اور اپنے قبیلے کے رولز کو فالو کرنا ہے، جو ان کے لاز ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے یہ پلینز میں آتے ہیں پھر تو پلینز کہتا ہے کہ میرے لا اور میرے رولز کو فالو کر کے چلو گے تبھی ٹھیک رہو گے، ادروائز ہمارے لیے یہاں پہ پلینز میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے جب یہ نیچے اترتے ہیں پلینز میں تو پھر بالکل پلینز والے رولز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، پلینز کے مطابق چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آپ کو خیروت قبیلہ بتایا۔ اس کے بعد دوسرا قبیلہ ہے پونداز۔ پونداز بھی بالکل ایسے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ پونداز کے بارے میں تھوڑا بہت پڑھ لیں۔ کہتا ہے کہ نومیڈس، پونداز دا فوڈ پیپل، یہ عام لوگ ہیں جو موومنٹ کرتے رہتے ہیں بٹوین دی بارڈر آف پاکستان اینڈ افغانستان، اور ان
بارڈرز یہ جو بارڈر کے درمیان میں موو کرتے رہتے ہیں، ان دونوں کو پاکستان اور افغانستان نے چیلنج کر دیا ہوتا ہے ان ٹرائبس کو کہ اب تم لوگوں نے یہاں سے بغیر پرمیشن کے، بغیر ٹریولنگ ڈاکومنٹس کے تم لوگوں نے بارڈر کراس نہیں کرنا، نہ پاکستان سے افغانستان آنا ہے، نہ افغانستان سے پاکستان آنا ہے۔ یہ کنڈیشن ان لوگوں پہ لگ گئی ہوتی ہے۔ اب ضروری نہیں پونداز پہ لگے، یہ خیروت پہ بھی لگ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ڈوگس کو بہت پیار سے پالتے ہیں۔ ان کے جو یہاں کہا جاتا ہے ڈوگس کے بارے میں ایک لائن ہے، ڈوگس آر دی بریڈ آف نومیڈس، کہ یہ جو ڈوگز ہیں یہ نسلیں ہیں نومیڈس کی، اور ڈوگز جو ہیں وہ ٹرائبس کو ہی ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ ٹرائبس مین جو ہیں وہ کیا ہے، وہ سیویجرز بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بہادر بھی ہیں ڈوگ کی طرح، وفادار بھی ہیں، ٹرسٹ بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بالکل جیسے ڈوگز ہوتے ہیں جنگلی بھی ہیں ایک طرح سے، اسی طرح نومیڈس ہمیں دکھائے گئے، یہ بھی بڑے پاورفل پیپل ہیں، جنگلی ہیں اپنے معاملات کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے اب ہم سٹوری کو آگے موو کرتے ہیں۔ سٹوری آگے موو کرتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ جنرل سردار کریم خان جو ہے یہ دوا خان سے ملنے اس کے ٹرائب میں آتا ہے۔ دوا خان کا جو ٹرائب ہے وہ ہے دوا خان کیری سے مراد یہ ہے کہ خیروت قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ اس کے پاس آتے ہیں، کون آتے ہیں ملنے؟ سردار کریم خان خیروت اور اس کا بیٹا نعیم خان خیروت، ان کے پاس آتے ہیں۔ دوا خان جو ہوتا ہے ان کی بڑی سیوا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوا خان نے جگہ جگہ ٹینٹس جیسے ہم لگاتے ہیں نا، اس طرح ٹینٹس لگائے ہوتے ہیں، ٹینٹس کے اندر قالین بچھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان قالینوں کے اوپر جو ہے ان دونوں کو بٹھایا جاتا ہے، سردار اور اس کے بیٹے کو کھانا کھلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہمیں بیچ میں سٹوری پتہ چلتی ہے، مائنرس سٹوری، جس میں آتا ہے تورک خان جو ہے اس کو کہتا ہے سردار کریم خان اس کو کہتا ہے کہ تم نے کیوں اپنے ٹرائب کے اصولوں کو چھوڑ کر اسٹیٹ کے اصولوں کو کیوں اپنایا ہے، مطلب کہ اس نے کیا کیا اب یہ جانتے ہیں۔ تورک خان نے نا اپنے باپ پر کیس کیا ہے، ٹھیک ہے، اپنے باپ پہ کیس یہ کیا کہ اس نے میری ماں کو حق مہر نہیں دیا تھا، ٹھیک ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ وہ میری ماں کو حق مہر دے، ٹھیک ہے، اور جہاں تک میں اس کا پہلی نسل میں سے ہوں، پہلا بیٹا ہوں، تو میرا اس کے بھی پیسوں پہ حق بنتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات۔ تو یہ مقدمہ وہ گورنمنٹ میں جا کے داخل کر دیتا ہے، یعنی کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے جوڈیشیل سسٹم جو پلینز میں ہوتا ہے ادھر جا کے دائر کرتا ہے۔ تو اسی بات پہ سردار کریم خان کہتا ہے کہ تم نے کیوں دوسرے لوگوں کے اصولوں کو اپنانے کی کوشش کی، دوسری جگہ پہ کیوں مقدمہ تم نے دائر کیا، جبکہ تمہیں چاہیے تھا کہ تم دوا خان کو بتاتے اور دوا خان تمہارے لیے اچھا سلوشن نکالتا اور تمہارے باپ سے برائڈ پرائس کہتے ہیں وہ لے لیتا۔ تم نے اپنے اصولوں کو پریفر نہیں کیا، تم نے دوسروں کے اصولوں کو پریفر کیا زیادہ۔ تو پھر وہ اس کو یہ بات سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ٹرائب مینز جو ہوتے ہیں کتنے اپنے اصولوں کے پابند ہوتے ہیں، لہٰذا پھر یہ بات یہاں پہ ختم ہوتی ہے تو اگلی بات شروع ہو جاتی ہے۔ اگلی بات یہ ہوتی ہے کہ اب انہوں نے بالکل جیسے سیزنل مائیگریشن کرتے ہیں اسی طرح انہوں نے اب مائیگریشن کرنی ہے پاکستان اور افغانستان کے بارڈرز کے درمیان، ٹھیک ہے، وہاں سے گزرنا ہے۔ تو یہاں پہ جنرل کریم خان خیروت جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے دوا خان کو کہ تم اپنا کاروان لے کے، کاروان کو کہتے ہیں انگلش میں کاراوان، ٹھیک ہے، اپنا کاروان لے کے تم لوگ نکلو، ٹھیک ہے، پاکستان کی طرف یا پھر افغانستان کے بارڈرز کو کراس کر کے پاکستان میں داخل ہو جاؤ۔ وہ یہ کہنے کی اس کو کوشش کرتا ہے کہ اپنا کاروان لے کے تم لوگ نکلو آگے۔ میں پوچھ کے آتا ہوں کہ ایک رومر افواہ اڑی ہے جو کہ گورنمنٹ اس بار ٹریول ڈاکومنٹس مانگ رہی ہے ہم سے، مطلب کہ ٹرائب سے ٹریول ڈاکومنٹ مانگ رہی ہے فار دا موومنٹ بٹوین افغانستان اور پاکستان۔ کیا یہ افواہ سچی ہے کہ نہیں؟ میں یہ افواہ کے بارے میں پوچھ کے آتا ہوں گورنمنٹ سے، ساتھ اس کے بیٹا ہوتا ہے کریم خان کے، نعیم خان، دونوں جاتے ہیں، یہ گورنمنٹ پلینز کی طرف چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان پلینز میں جا کے یہ پوچھتے ہیں کہ واقعی یہ جو رومر ہے یہ سچ ہے کہ نہیں ہے۔ ساتھ دوسری جانب جو ہوتا ہے وہ دوا خان جو ہوتا ہے وہ اپنے ٹرائب کو لے کر جو ہے وہ نکل جاتا ہے مائیگریشن کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ جب دوا خان جو ہے وہ مائیگریشن اس نے سٹارٹ کر دی ہوئی ہے، اس کا کاروان جو ہے وہ چل رہا ہے اور چلتے چلتے جو ہے پہلا جو ہے ایریا اس کو کراس کر لیتا ہے، اس کے بعد دوسرا ایریا
جہاں پر آرمی ہوتی ہے اور ایک بندہ ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے صوبیدار جو ہوتا ہے آرمی کا، اس کا نام ہوتا ہے گنچا گل. یاد آیا گنچا گل؟ جو ہم نے لاسٹ ٹائم اسٹوری پڑھی تھی وہی صوبیدار ہے. بیسیکلی یہ چیف ہوتا ہے وہ آرمی کا اور جو ہے بارڈرز کی رکھوالی کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس بندے کو جا کے سب سے پہلے دعا خان ملتا ہے اپنا کاروان روک کے. جب یہ اسے ملتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دعا خان نے نا اس سے معاہدہ کیا ہوا تھا گنچا گل سے، جو کہ صوبیدار ہے، کہ یہ اسے اپنا ایک پپی دے گا. پپی مطلب ڈوگ دے گا، اور ڈوگ دینے کی صورت میں جو ہے نا یہ کاروان کو آگے جانے دیں گے. کون بھلا؟ یہ صوبیدار جو ہے ہمارے کاروان کو اگلے فورٹ تک لے کے جائے گا، جس فورٹ کا اگلے فورٹ تک لے کے جائے گا. یہ جس فورٹ کا نام بھی ہے سینڈی مین، SANDEMAN مین. تو وہ اپنے معاہدے کے جو ہے نا معاہدے کی پابندی کرتے ہوئے وہ اس کو ڈوگ دیتا ہے. سب سے پہلے اپنا بڑا عزیز ڈوگ دیتا ہے. پھر وہ نا اپنے ڈوگ کو دیتے ہوئے کچھ ایموشنز بھی ظاہر کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ اتنے سال اس نے پالا ہوتا ہے، اس کی اپ برنگنگ کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک طرف سے بہت سیڈ بھی ہوتا ہے. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو معاہدے کے مطابق جو ہے ان کو اگلے فورٹ تک فوج کے ساتھ جو ہے گنچا گل اس پورے کاروان کو نا فورٹ سینڈی مین تک آسانی سے لے جاتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ گنچا گل جو ہے اور ساتھ آرمی مین ہیں انہوں نے دوسرے ٹرائبس پہ کبھی حملہ نہ کیا ہو، ریڈز نہ ماری ہوں. وہ ریڈز مارتے ہیں، چھاپے لگاتے ہیں، اس کے بعد ان کو لوٹتے بھی ہیں جو یہاں سے کاروان گزر ہوتے ہیں. لیکن ان لوگوں کو وہ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، دوستی بھی ہے، لہٰذا ان کو بڑی رسپیکٹ کے ساتھ 20 آرمی مینز جو ہوتے ہیں اگلے فورٹ تک لے کے جاتے ہیں جس کا نام ہے سینڈی مین. ٹھیک ہے، اب لوگ یہ وہاں جا کے یہ اسٹے کر لیتے ہیں، اور وہاں پہ جو اگلے فورٹ میں جہاں پہ لے کے گئے ہیں وہاں کے جو سٹیز ہیں وہاں پہ جا کے یہ اپنی چیزوں کو بیچنے لگ جاتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈرائی فروٹس اور سال بھر جنہوں نے جو کچھ بھی جمع کیا ہوتا ہے اس کو جا کے ٹریڈ کرتے ہیں ان سٹیز میں. ٹھیک ہے، اب ہم جیسے یہ سٹیز میں آتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو دوا خان ہے نا اس کے کزن کو کسی بندے نے مار دیا تھا. ٹھیک ہے، اور جو مرڈرر ہے نا وہ اسی ٹاؤن سے جو ہے بلونگ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے جہاں پہ رکتا ہے، اور اب وہ انتظار کر رہا ہے کہ جس نے میرے کزن کو مارا تھا اس کے جو ہے بیوی بچے ہیں، جس کے دو بیٹے ہیں اور ایک بیوہ بیوی ہے. لہٰذا جب یہ 2 بیٹے جو اس کے بڑے ہوں گے نا تو میں اپنے کزن کا انتقام جو ہے ان 2 بچوں کو مار کے پورا کر لوں گا. اس نے یہ ذہن بنایا ہوتا ہے، کس نے؟ دوا خان نے. اب یہاں پہ جو ہے وہ بچوں کے لیے ایک اصول یہاں پہ ایک بتانے جا رہی ہوں کہ پشتون والی جو ہوتے ہیں ان کا ایک ٹریڈیشن کوڈ ہے کہ جب تک جو ہے پشتونز شلواریں نہ پہن لیں تب تک وہ جوان نہیں ہوتے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہاں پہ ایک لائن ہے کہ جب تک چھوٹے بچوں کی مطلب شلواریں نہ پہننے جائیں تب تک ہم ان کو کنسیڈر نہیں کر سکتے کہ وہ بڑے ہو گئے ہیں. اس لیے وہ جب بھی دوا خان ان کو مارنے آتا ہے نا یہ ان 2 بیٹوں کو، مرڈرر کے 2 بیٹوں کو، تو یہ انہوں نے اپنی شلواریں اتاری ہوتی ہیں کیونکہ پشتون کلچر میں یہ ایک ٹریڈیشن کوڈ ہے کہ جب تک بچے شلواریں نہ پہننے لگ جائے تب تک ہم ان سے نہ ایونج لے سکتے ہیں، نہ انہیں مار سکتے ہیں، نہ کچھ اور کر سکتے ہیں. تو لہٰذا وہ جب بھی انہیں دیکھنے آتا تو یہ شلواریں جان بوجھ کے نہیں پہنتے، کیونکہ جس دن انہوں نے شلواریں پہن لی یعنی ٹراؤزرز پہن لیے اس دن جو ہے ان بچوں کو جو ہے مار دیا جائے گا. کون مارے گا؟ دعا خان مارے گا، بدلہ لے لے گا. لہٰذا وہ بچے اس کو ہمیشہ جو ہے چیٹ کرتے رہتے ہیں اسی بات پہ، بائی ریفیوزنگ کر کے ٹو ویئر ٹراؤزر. ٹھیک ہے، یہ بات اسے پتہ بھی چل جاتی ہے. لہٰذا دعا خان جو ہے وہ کنفلکٹ میں ہوتا ہے کہ میں ان کو مار دوں یا پھر جو ہے اپنے ٹرائبس کے جو لاز اور رولز کو فالو کروں. یہ کنفلکٹ میں بھی ہوتا ہے، اس کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جان بوجھ کے نہیں پہنتے. اس کے بعد نیو پالیسی آف بارڈر. اب ہم نے بات کی تھی کہ جنرل اور اس کا جو بیٹا ہے نعیم خان وہ دونوں پہنچ گئے ہیں بھائی. کدھر پہنچ گئے؟ پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے، انٹرنیشنل ان دونوں نے کیا کر لیا؟ کراس دا انٹرنیشنل باؤنڈری انٹو پاکستان میں آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور اب پاکستان کی نیو پالیسی جو ہے بارڈر کے متعلق وہ یہاں پہ وہ پوچھنے آئے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اب ایک لائن ہے یہاں پہ جو میں بولوں گی، سنس
This was the first year of the new policy on the frontier, and the borders posts were not familiar with its precise term. The lines of demarcation کا مطلب ہوتا ہے حد بندی کی between tribals areas اس کے بعد and the settled districts کے درمیان were confusing to all. So it was in the government offices. یہ سارے ڈیسیژنس کہتے ہیں لے لیے گئے ہیں، 1 سال ہوا اس پالیسی کو آئے ہوئے. گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ جتنے بھی جو بارڈرز کی ہیں بارڈرز ہیں ان کو ان پہ حد بندی کر دی جائے گی، سولجرز کھڑے کر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے. اور جتنے بھی ٹرائبل ایریاز ہیں اب وہ ڈسٹرکٹ کی طرف نہیں آ سکتے، اور نہ ہی ڈسٹرکٹ والے جو ہیں وہ ادھر ٹرائبس ایریاز کے اندر آ سکتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے اگر ان کے پاس ٹریول ڈاکومنٹ نہیں ہوگا، برتھ سرٹیفکیٹ ان کے پاس نہیں ہوگا، ان کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہوگا، ان کے پاس اپنے جانوروں کو اگر انہوں نے ڈاکومنٹ نہیں کیا ہوگا، یہ 4 چیزیں اگر ان کے پاس نہیں ہیں تو یہ کہیں پہ بھی موو نہیں کر سکتے. کون بلا؟ ٹرائبس، ٹھیک ہے. پہلے کنڈیشن تو یہ ہے کہ ان کی کوئی شناختی کارڈ تو ہونا چاہیے، سٹیزن شپ ان کے پاس ہونی چاہیے، وہ ہے ہی نہیں. تو لہٰذا یہ جئیں یہ مریں ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کب جئیں کب مریں، کیونکہ ریکارڈ ہی نہیں ہے ہمارے پاس ان کا. تو یہاں پہ وہ یہ بات کرے گا. اب یہ دونوں جو ہے جنرل اور اس کا بیٹا یہ کدھر گئے ہیں؟ یہ گورنمنٹ آفیسز گئے ہیں اس بات کو پتہ لگانے کے لیے کہ واقعی یہ سچ ہے کہ نہیں. یہ جو نیو پالیسی آف بارڈر بنی ہے یہ جا کے ایک آفیسر سے ملتے ہیں. آفیسر جو ہوتا ہے وہ ان کا جاننے والا ہوتا ہے، ان سے بہت اچھی طرح ٹریٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ اس سے سب سے پہلے تھوڑا سا مذاق کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے جو بات کرنے آئے ہیں ہم نے وہ کرنی تو ہے ہی. پھر جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو ان کو آفیسر کہتا ہے ہاں آپ نے بالکل درست بات سنی ہے، یہ کوئی رومر نہیں ہے، اور یہ کوئی رومر نہیں ہے پونداز کے خلاف، بلکہ یہ ریالٹی ہے، ایسا ہی ہونے والا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی ٹریول ڈاکومنٹ کے بغیر جو ہے موومنٹ کرے گا تو وہ پھر اپنے جو انجام کا ذمہ دار وہ خود ہے. وہ ان کو بڑے صاف الفاظ میں بتاتا ہے. وہ کہتا ہے آفیسر کہ مجھے بھی یہ ڈیسیژن لیتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا، یہ جو تبدیلی آئی ہے، لیکن مجھے گورنمنٹ کے اصولوں کو فالو، میں ان کا غلام ہوں. وہ یہ باتیں کرتا ہے. اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے یہ بات پوچھ لیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے یہ کریم خان ہے جو کہ جنرل کریم خان ہے نا، یہ بھی بہت افسردہ ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی بہت زیادہ افسردہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اس کا بیٹے کے کچھ الفاظ ہیں وہ میں بتاتی ہوں. یہاں پہ ہے جنرل اینڈ ہز سن لکڈ اسٹڈلی مسلسل ایٹ دی آفیشیل پہ ایٹ لاسٹ. سن جو ہے نعیم خان اسپوک بولتا ہے ہاؤ اٹ از پاسبل فار اس ٹو بی ٹریٹڈ ایز بلونگنگ ٹو افغانستان، کہ کیسے پاکستان ہمیں ایسے جو ہے ٹریٹ کر سکتے ہیں جیسے ہم صرف افغانستان کے ہی رہنے والے لوگ ہیں. وی اسٹے فار اے فیو منتھس دیر، کہتا ہے کہ ہم افغانستان میں رہنے والے لوگ نہیں ہیں بلکہ ہم تو وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے اسٹے کرتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے لیے اینڈ فیو فار اے منتھس ان پاکستان، اور تھوڑے منتھس ہم پاکستان میں گزارتے ہیں. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ایک جگہ کے شہری کہلائے جائیں، ٹھیک ہے. دا ریسٹ آف دی ٹائم واز اسپینڈ موونگ، اور ہمارا جو زیادہ تر وقت ہے وہ موومنٹ کرنے میں گزرتا ہے. یعنی کہ جب افغانستان سے ہم پاکستان آ رہے ہوتے ہیں یا پاکستان سے افغانستان آ رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارے موومنٹ کرتے ہوئے جو ہے لائف اسپینڈ ہوتی ہے. اب وہ کہتا ہے نعیم خان کہتا ہے وی آر پونداز اینڈ بلونگ ٹو آل کنٹریز. امپورٹنٹ لائن ہے یہ کہ ہم پونداز ہیں اور ہم ہر کنٹری سے بلونگ کرتے ہیں. اور ٹو نن، اور ہم کسی سے بھی جو ہے وہ خاص طور پہ بلونگ نہیں کرتے، ہم ہر کنٹری سے بلونگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد کہتا ہے کہ جب وہ یہ آفیسر یہ سنتا ہے نا اس کی بات، تو وہ اس سے پہلے کام ڈاؤن کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا. آگے پھر جو ہوتا ہے اس کا سن جو ہوتا ہے نعیم خان، وہ پھر غصے میں لہجہ بولتا ہے، کہتا ہے وٹ ول ہیپن ٹو آور ہرٹس، ہمارے جو گلے ہیں ان کا کیا ہوگا. گلے سے مراد جو شیپس کے جو گروپس ہیں، اس کے بعد کیملز کے جو گروپس ہیں انہوں نے پالے ہیں. اور اینیملز ہیو ٹو موو اف دے آر ٹو لیو، کہ ہمارے جو جانور ہیں وہ موو کرتے ہیں تو وہ زندہ ہیں کیونکہ انہیں کھانا چاہیے ہوتا ہے. اور اگر ہم ایک جگہ ہی رکے رہیں گے تو وہاں کا تو فصل بہت جلدی ختم ہو جائے گی، اور ہمارے اینیملز کو ہر جگہ موو کر کے ڈفرینٹ جگہ سے ہمارے اینیمل جو ہیں ان کو فوڈ ملتا ہے، تو ہم کیسے ایک جگہ پہ رہ سکتے ہیں. وہ یہ اس کا کہتا ہے، ٹھیک ہے. اس کا تو مطلب یہ آگے وہ کہتا ہے کہ ٹو اسٹاپ وڈ مین دیتھ فار دیم، کہ وہ مر جائیں.
اس کا مطلب تو یہ ہے our way of life harms nobody. کہتے ہیں کہ ہماری جو زندگی ہے وہ کبھی بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی. why do you wish for us to change. لیکن آپ لوگ ہم سے کیوں ایسی وش کریں کہ ہم لوگ چینج کر لیں خود کو, اور بتائیں اگر کوئی چینج کی ضرورت بھی ہے تو ہمیں بتائیں, لیکن ایسا نہ کریں. یہ جو حد بندی کر دی گئی ہے یہ ہمارے لیے ہارمفل ہے. ہمارے جانوروں کی زندگیوں کا سوال ہے, ہماری پرنداز کی زندگیوں کا سوال ہے, وہ یہ کہتا ہے. ٹھیک ہے, تو آگے سے جو آفیسر بتاتا ہے they are not acceptable to government. the decision has been taken and cannot be changed. ڈیسیژن لے لیا گیا ہے گورنمنٹ کے ذریعے اور گورنمنٹ اپنا ڈیسیژن نہیں بدلے گی. you will not have to accept it and try to live with it. اب تم لوگوں کو یہ ایکسیپٹ بھی کرنا ہوگا اور اسی جو ہے ڈیسیژن کے ساتھ جینا پڑے گا. پھر جو ہوتے ہیں یہ دونوں جنرل اس کا بیٹا بڑے افسوس کرتے ہوئے جو ہے اس آفیشل کے روم سے باہر آتے ہیں. باہر آنے کے بعد اب وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ نیوز دوا خان کو دیں یا نہ دیں, جو کہ اپنا ٹرائب لے کر یعنی جو کہ اپنا کاروان لے کر آلریڈی مائیگریشن کی طرف نکلا ہوا ہے, جو کہ افغانستان سے پاکستان آنے والوں میں سے شامل ہیں. افغانستان سے نکل چکے ہوئے ہیں اور اب پاکستان میں وہ آنے والے ہیں. ان کو ہم یہ نیوز دیں یا نہ دیں, یہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد البتہ نعیم خان کہتا ہے کہ ہمیں نیوز ہر حال میں پہنچانی تو ہوگی, یہ ہم ان کی جانوں کا بھی سوال ہے. ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ کیونکہ یہ لوگ بھی آگے ہوتے ہیں پلینز میں, یہ بھی واپس نہیں اب جا سکتے یہ دونوں. کیوں؟ کیونکہ افغانستان سے ہی تو آئے ہیں پاکستان کی پلین میں. اب جو ہے آرڈر ایشو ہو گیا وہ ان کو پتہ بھی چل گیا ہوا ہے, لہٰذا اب یہ بھی جو ہے واپس نہیں جا سکتے افغانستان کی طرف. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں, اب نہ ہمیں یہ پلینز والے لوگ ایکسیپٹ کریں گے کیونکہ ہمارے پاس باقی جو شناختی کارڈ نہیں ہے, ٹریول ڈاکومنٹ نہیں ہے, کوئی بھی چیز نہیں ہے. ہمیں کون سی جاب ملے گی یہاں پہ ہمارے شناختی کارڈ کے جو بغیر ہمیں مل جائے, اور ہم کیسے رہیں گے, ہمیں گھر کیسے ملیں گے, یہاں پہ تو ہمارے جو ہے شناختی کارڈ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہم یہاں پہ بہت مشکل ہے یہاں پہ سروائیو کرنا ہمارے لیے ایک جگہ پہ پلینس کے اندر رہتے ہوئے. لہٰذا وہ کہتے ہیں اور ٹرائبل لائف جو ہے ہماری جو اب ہے وہ مائیگریشن سیزنل مائیگریشن کے ساتھ چلتی تھی, اب لہٰذا وہ بھی نہیں ہم کر سکتے, تو ہمارے لیے تو نہ ہے ہی نہیں ہے کوئی آپشن, ہم کریں کیا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا یہ نیوز جو ہے پہنچا دی جاتی ہے کہاں پہ, فورٹ سینڈی مین میں. فورٹ سینڈی مین میں جو ہے وہ تورک خان اور جو ہے دوا خان انہوں نے اسٹے کیا ہوتا ہے تاکہ وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں میسج کا جو آنا ہوتا ہے یہ جنرل کریم خان اور نعیم خان کی طرف سے. جب یہ میسج آتا ہے وہ لیٹر پڑھتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ اس پہ صاف صاف یہ لکھا ہوتا ہے کہ ٹریول ڈاکومنٹ کے بغیر کوئی موومنٹ نہیں کر سکتا بٹوین دی بارڈرز آف پاکستان اینڈ افغانستان. سو لہٰذا اب جتنے بھی جو ٹرائب ہیں ان کو اسی چیز کے مطابق جو ہے اپنی زندگی گزارنی پڑے گی. تو جب وہ دوا خان اور تورک خان جو ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس لیٹر کے اوپر کوئی بھی ایڈوائس نہیں ہے, یعنی کہ اگر بات کی جائے نا یہ جنرل کریم خان تو یہ تمام قبیلوں کا جنرل ہے, یہ ایڈوائس بھی کرتا ہے, یہ اپنے قبیلوں کو بتاتا بھی ہے کہ کس سچویشن سے ہم نے کس طرح نکلنا ہے. تو وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ اس لیٹر پہ کوئی ایسی ایڈوائس بھی نہیں ہے تو وہ اس چیز سے بھی بڑے مایوس ہوتے ہیں کہ ایڈوائس نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سب کچھ, یہ دوا خان کہتے ہیں انہوں نے سب کچھ اب ہم پہ چھوڑ دیا ہمارے ٹرائب پہ. ٹھیک ہے, اب ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم فارورڈ جائیں یا بیکورڈ جائیں. اب نہ ہم فارورڈ موو کر سکتے ہیں پاکستان پلینز میں, نہ ہی ہم بیکورڈ موو کر سکتے ہیں افغانستان پلینز میں. ٹھیک ہے, دونوں صورتوں میں ہم بہت بری طرح پھنسے ہوئے ہیں, وہ یہ کہتا ہے. لہٰذا ہمیں کوئی نہ کوئی اب ڈیسیژن لینا پڑے گا. ٹھیک ہے, ہمت کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, اب if we move back toward افغانستان we will be wandering aimless. تو ہمارا جو یہ سفر ہوگا یہ بغیر ایملیس ہوگا, کوئی پرپز نہیں ہوگا. until the winter is over, حتیٰ کہ ونٹر بھی ختم ہو جائے گا. اینڈ دی سنو میلٹس ان آور ہائی لینڈس, اور جتنی بھی سنو جمی ہوئی ہے ہمارے ہائی لینڈس کے اوپر وہ بھی ختم ہو جائے گی. دیز ونٹر منتھس ول بی بیٹر فار اس, ہمیں یہ ونٹر منتھس جو ہے افغانستان کے اندر اب ہمیں گزارنے ہوں گے. اینڈ ہاور ہرٹس کو بھی, اور ہمارے ہرٹس کو بھی گزارنے ہوں گے. وی ول ناٹ ارن اینی تھنگ, اب ہم کچھ بھی نہیں کمائیں گے. اینڈ ادھر تھرو ٹریڈ, اور ہم تو ٹریڈ بھی نہیں کر سکتے اور لیبر بھی نہیں کر سکتے. اینڈ آور اینیملز ول ہیو ٹو ڈو ہنگری, اور ہمارے اینیمل جو ہیں وہ بھی ان کو بھی ہم ونٹر سیزن کے اندر بھوکا رہنا پڑے گا. اینڈ دے شیل بی ڈینائڈ آل دی پیسچرز ان دی پلین, اور یہاں پہ ان کو
جو ہے جتنے بھی پیسچرز ہیں پلینز کے اندر ان کو اس چیز سے بھی ڈینائی کرنا ہوگا، کھیتوں سے، ٹھیک ہے، جہاں پہ گھاس ہوتی ہے پلینز کے۔ جب وہ یہ بات کرتا ہے تو اب وہ ہے سچویشن میں پھنس چکے ہیں۔ انہوں نے افغانستان کا بارڈر کراس کر لیا تھا، وہ اب پاکستان میں آنے والے تھے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب وہ پھنس گئے ہیں بٹوین افغانستان اینڈ پاکستان کے بارڈر کے درمیان، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور لائن ہے یہاں پہ، وہ کہے گا دا نیکسٹ مارننگ دا کاراوان ٹرنڈ بیک، واپس ہم لے کے جائیں گے آن دی روڈ ٹوورڈ افغانستان۔ اب کہتا ہے کہ ہم اپنا کاروان جو ہے نا دوبارہ واپس لے کے جائیں گے افغانستان کی طرف۔ دین اے فیو مائلز آؤٹ سائڈ دی ٹاؤنس، جو کہ اس ٹاؤن سے باہر نکلنے کے بعد ہی شروع ہوگا ہمارا سفر۔ دے ویلڈ بیک ٹوورڈ دا روٹ لیڈنگ ٹو دا پلینس، یا پھر وہ کہتا ہے کہ ہم اس پاکستان کی پلینز میں جو روٹ جاتا ہے اس طرف ہم انٹر ہو جائیں۔ ہمارے پاس یہ دو آپشن ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا ہے جناب، ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا یہ واپس افغانستان کی طرف جائیں گے، تو بیچ میں جو لائن آف سولجر ہے نا، سولجرز نے لائن ڈران اپ کر دیا ان فرنٹ آف دیم، ان کے سامنے، اور بلاکنگ کر دیا دیر پاتھ، ان کا جو راستہ ہے وہ بھی بلاک کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھو کیا کہتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں یو کین ناٹ کراس، سولجر کہتے ہیں وی ہیو آرڈرز، ہمیں آرڈرز ملے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وٹ ہیپنز اف وی ٹرائی، پونداز کہتے ہیں اگر ہم کوشش کریں یہ کراس کرنے کی بارڈر لائن تو کیا ہوگا، تو ہم کہتے ہیں تو ہم تم لوگوں کو شوٹ کر دیں گے، آرڈر از ویری کلیئر، اور ہمارے لیے اتنا یہ ڈیفیکلٹ نہ بناؤ۔ جب وہ گنجا گل سے کہتا ہے نا یہ دوا خان کہ تمہیں کچھ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ آرڈر از کلیئر، ہمارے لیے ان معاملات کو مزید مشکل نہ بناؤ۔ وہ آگے سے کہتے ہیں بٹ ہمارے اینیملز مر جائیں گے وداؤٹ واٹر اینڈ ڈونٹ وانٹ ٹو کل دیم، اور میرا خیال ہے کہ تم لوگ بھی نہیں چاہتے کہ وہ مرے۔ آئی ٹولڈ یو آئی ہیو نو چوائس، لیکن آگے سے وہ اس کو کہتا ہے کہ نہیں میرے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، گنجا گل جو ہوتا ہے، آئی کینٹ لیٹ یو پاس، میں تمہیں گزرنے بھی نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے۔ اب وہ بڑا انسسٹ کرتے ہیں، لہٰذا وہ نہیں مانتے، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم بارڈر کراس نہیں کریں گے، ہم ادھر ہی بیٹھ جائیں گے، اپنا گلہ، اپنے اینیملز اور سارے جو ٹرائب لوگ ہیں نا وہ ادھر ہی اپنا جو ہے کاروان جو ہے ادھر ہی بٹھا لیتے ہیں سارے، ٹھیک ہے۔ اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں، رات ہو جاتی ہے، رات جیسی ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نا کچھ آوازیں آتی ہیں، تو جب آوازیں آتی ہیں تو سولجر کہتا ہے کسی نے بھی اگر جو ہے بارڈر لائن پاس کرنے کی کوشش کی تو ہم نے مزلز لوڈ کی ہوئی ہیں، یہ جو مشین گنز ہیں، ہم ان سے آپ لوگوں کو شوٹ کر دیں گے۔ لہٰذا ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ ٹرائبز مین جو ہوتے ہیں وہ آگے سے کیا کہہ رہے تھے، دوا خان کیا کہہ رہا تھا، کہتا ہے پلیز یہ اینیملز مر جائیں گے، انہیں تھوڑا آگے جا کے کنویں سے بس پانی پینے دو، انہیں پیاس لگی ہے، اس کے بعد تم لوگ ہم واپس آ جائیں گے اسی جگہ پہ، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ کوئی بھی اگر آگے موو کیا تو وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو وائف ہوتی ہے دعا خان کی، جس کا نام ہوتا ہے گل جانا، وہ کہتی ہے میں جو نا اپنے سر پہ قرآن لے کے جاتی ہوں، قرآن سے بڑی مطلب کہ اور کوئی کتاب نہیں ہو سکتی، مجھے یقین ہے کہ قرآن جو ہے مجھے بچا لے گا، ہمارے ٹرائب کو بچا لے گا، لہٰذا میں اپنے سر پہ قرآن رکھ کے جاتی ہوں، کوئی مجھے نہیں جو ہے وہ شوٹ کرے گا، کیونکہ میں خدا کی حفظ و ایمان میں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ یہ کہتی کہتی وہ آگے سب سے آگے ہوتی ہے، اس کے پیچھے جو ہوتا ہے اینیملز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آ رہے ہوتے ہیں، اور ٹرائبس مین بھی ہو رہے ہوتے ہیں، تھوڑے بہت فالوز کو کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ بارڈر لائن کراس کرتی ہے تو مشین گنز جو ہوتی ہیں وہ چل پڑتی ہیں، سارے جتنے لوگوں نے بارڈر کراس کیا ہوتا ہے، جتنے اینیملز نے ان کو گولیاں مار مار کے جو ہے خونوں خون کر دیا ہوتا ہے ان کو، وہ مر جاتے ہیں، دعا خان بھی مر جاتا ہے، گل جانا بھی مر جاتی ہے، آدھے سے زیادہ ٹرائب جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے ایٹ دی اینڈ مر گیا یہاں پہ۔ بڑی یہ ایک ایسی ریالٹی ہے، شاید ہم پلینز میں رہتے ہیں تو ہمیں یہ باتیں نہیں پتہ، لیکن یہ باتیں ریئل ہیں کہ ان کو ایز اے ٹیررسٹ کنسیڈر کیا جانے لگا تھا، اور بہت سارے اگر ہم دوسری جانب سے بھی دیکھیں تو واقعی ٹیررزم والا کام بھی تو یہی تھا نا، کہ لوگ افغانستان سے پاکستان کے بارڈرز میں انٹر ہوتے تھے، انٹر ہونے کے بعد یہاں پہ جو ہے دہشت گردی کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے تھے، تو اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ اب کوئی جو بندہ ہے وہ
ٹریول ڈاکومنٹس کے بغیر موومنٹ نہ کرے تاکہ ہمیں پتہ چلے یہ کہاں سے آیا، ہمارے پاس اس کا بایو ڈیٹا ہو۔ لیکن جو یہ ٹرائبز مین ہیں ان کو ان کی بات نہیں سمجھ آئی، یہ اپنے جانوروں کی طرف سے بھی تھوڑا ایموشنلی سوچ رہے تھے، ٹھیک ہے، ہونا تو تھا ہی کچھ نہ کچھ، لیکن لہٰذا ان لوگوں کے ساتھ جو بھی ہوا ہے وہ غلط بھی ہوا ہے، برا بھی ہوا ہے۔ جہاں تک میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا، یہ سارے کے سارے جو ہے مر جاتے ہیں۔ تو ایٹ دی اینڈ جو ہے جنرل اور اس کا بیٹا جو کہ آلریڈی پاکستان پلینز میں اتر چکا ہوتا ہے، پاکستانی پلینز میں، وہ کہتے ہیں دیر واز نو اسکیپ، یہاں پہ ہمارے لیے اب کوئی اسکیپ نہیں ہے۔ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کے بارے میں ہیومر اڑا رہے ہوتے ہیں، آپ کدھر جاؤ گے، ٹھیک ہے، آپ کہاں جاؤ گے، وہ ایسے ایسے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ پڑھنے کے بعد جو ہوتا ہے گنجا گل جو صوبے دار ہوتا ہے، جس نے حکم دے دیا ہوتا ہے کہ سب کو آپ مار دو جو بھی بارڈر لائن کراس کرے گا، گنجا گل جو ہوتا ہے وہ اپنے اڈاپٹیڈ سن کو بلاتا ہے۔ اڈاپٹیڈ سن کے لیے ہی گنجا گل نے جو تھا وہ ایک پپی لیا تھا دوا خان سے، یعنی ڈوگ لیا تھا، وہ اپنے اسی اڈاپٹیڈ سن کو بلاتا ہے اور ملا جو ہوتا ہے اس کو دے دیتا ہے۔ ملا کا پورا نام ہے ملا بڑیرائی، BARRERAI، ملا بڑیرائی کو وہ اپنا بیٹا دے دیتا ہے، اسی ملا سے جو ہے اس کا اڈاپٹیڈ سن جو ہوتا ہے وہ کیا اچھی باتیں سیکھ رہا ہوتا ہے، ایڈوائسز لے رہا ہوتا ہے، دینیات کو سیکھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی یہ اڈاپٹیڈ سن ہوتا کون ہے جو گنجا گل کے پاس ہوتا ہے؟ بیسیکلی یہ اڈاپٹیڈ سن جو ہے وہ تور باز ہوتا ہے، جس کو اس نے ٹاؤن میں نہیں اتارا تھا بلکہ اپنے ساتھ ہی یہاں بارڈرز پہ لے آیا تھا، اور وہ اس کے ساتھ بارڈرز پہ رہ رہا تھا، اور جب تک وہ اس کے ساتھ رہا اس نے اس کو گنجا گل کو اپنا باپ بلایا، فادر کر کے بلایا۔ لیکن گنجا گل نے اب واپس جانا تھا، آئی ایم گوئنگ ٹو بیک مائی ولیج کہتا ہے، اور میں اپنی ڈیوٹیز جو ہیں اب مجھے ان سے آزادی مل گئی ہے، اب لہٰذا میں اپنی فیملی کے پاس جا رہا ہوں۔ جب وہ یہ کہتا ہے تو ملا جو ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں اس بچے کو پکڑا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری فیملی اس بچے کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی، لہٰذا تم ہی اب اس کی دیکھ بھال کرو، ملا کو کہتا ہے۔ ملا بڑیرائی جو ہوتا ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کو خوشی خوشی جو ہے ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ملا بڑیرائی جو ہوتا ہے اس بچے کو بھی لے جاتا ہے، اور گنجا گل جو ہے وہ دیکھتا ہے بچے کی طرف، تو لاسٹ ٹائم بچے نے گنجا گل کو اپنا باپ نہیں بلایا ہوتا، ٹھیک ہے، یعنی جب وہ جدا ہو رہے تھے نہ کوئی فیلنگس شو کروائی ہوتی ہے، نہ ہی اس کو اپنا باپ بلایا ہوتا ہے دوبارہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ بھی چلے جاتے ہیں اور یہ بھی چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ملا ہے وہ ڈسکشن کرتا ہے یہ تور باز سے۔ ملا جو ہوتا ہے وہ اس سے پوچھتا ہے بوائے ہاؤ اولڈ وڈ یو بی، تم کتنے سال کے ہو؟ تو وہ کہتا ہے آئی ایم 7 years old، میں 7 سال کا ہوں۔ تو آگے سے ملا اس کو بتاتا ہے تمہیں پتہ ہے یہ جو 7th day ہے آف دی 7th month ہے آج ان اور کیلنڈر میں، آج 7واں دن ہے اور 7واں منتھ ہے ہمارے کیلنڈر میں، تم بہت لکی ہو، 7 years old ہو تم آج ہوئے ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے 7 از اے ہولی نمبر ہے؟ وہ آگے سے بچہ کہتا ہے مجھے نہیں پتہ، لیکن وہ کہتا ہے پھر اس کو وہ بتاتا ہے دیر آر 7 days in a week، دیر آر 7 skies، دیر آر 7 wheels between man and God and also between man and himself، 7 پردے ہیں آسمانوں کے، 7 دن ہوتے ہیں یہ ویکس میں، ٹھیک ہے، ایک ویک میں، اور 7 ہی پردے ہیں خدا اور اس کے بندے کے درمیان، اور 7 ہی پردے ہیں انسان اور اس کی خود کی ذات کے درمیان۔ وہ یہ اسے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ اب رہو گی، میں تمہیں اور بھی اچھی اچھی باتیں بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ بیچارہ اس کو پتہ نہیں ہوتا یہ پردے کیا ہوتے ہیں، تو وہ پھر اسے کہتا ہے یو شیل موو کلوزر ٹو نوئنگ یور سیلف، تم جلدی ہی ان پردوں کو بھی جان جاؤ گے اور اپنے آپ کو بھی جان جاؤ گے کہ تم کون ہو۔ بیسیکلی اگر میں بات کروں نا تو یہاں تھوڑا بہت خودی والا کانسیپٹ میں نے دیکھا ہے، خودی والا کانسیپٹ، خودی کو کر بلند اتنا، ٹھیک ہے۔ تو جس بندے کو اپنی خودی کی پہچان ہوگی، اپنے آپ کی پہچان ہوگی، تبھی وہ اپنے آپ کو بلند سمجھ پائے گا۔ آگے سے ملا کہتا ہے کہ آئی شیل ٹیچ یو سچ تھنگ اینڈ مینی مور، پرومس دا ملا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ اپنے اپنے راستے چلے جاتے ہیں، اور اسی طرح ہمارا چیپٹر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تھیمز کی بات کریں تو اس میں جو تھیمز ہیں وہ ہمیں نظر آئی گئی ہیں کہ پلینز کے لاز اور ٹرائبس کے لاز دونوں ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، لیکن جو پلینز کے لاز ہوتے ہیں
وہ سب سے زیادہ پاورفل ہوتے ہیں، وہ ٹرائبز مین کی زندگیوں پر بھی بھاری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ایک میجر تھیم پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا خدا پہ بڑا بلیو ہوتا ہے، جیسے کہ ہمیں پتہ چلا ہے۔ تیسرا، وہ ٹیررسٹ کنسیڈر کیے جاتے ہیں جب وہ افغانستان سے پاکستان پلینس کے اندر آتے ہیں تب، ٹھیک ہے۔ چوتھا، وائلنس ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ بلڈ شیڈ دیکھا ہے ہم نے یہاں پہ، جب ان کے اینیملس کو مار دیا جاتا ہے بے دردی سے۔ نیو پالیسی آف پاکستان دیکھی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے یہاں پہ کہ پہلے جو بارڈرز تھے وہ کس طرح کے تھے کہ راک جو ہے ان سے، پتھر جو ہوتے ہیں نا ان سے ایک لائن بنا دی جاتی ہے اور کنسیڈر کر لیا جاتا ہے یہ ہمارا بارڈر ہے، اس کو جس نے کراس کیا وہ مارا جائے گا۔ یہ تو بہت دیر بعد جو ہے ہمیں آگے پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو اب باؤنڈریز ہیں وہ اب پکی ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان پہ باڑ لگ گئی ہوئی ہے۔ پہلے تو صرف ایک لائن کے بھروسے تھا نا، اور یہاں پہ بھی ہمیں یہی چیز نظر آئی ہے کہ دعا خان جب کراس کرنے لگتا ہے تو آگے سولجر جو ہیں ایک لائن لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس لائن سے اب تم آگے نہیں بڑھ سکتے، یہ آرڈر ہے ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے، اور ہم آرڈر کی پابندی کرتے ہوئے تمہیں یہ بات کہہ رہے ہیں، اگر تم ایسا کرو گے تو تم اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، وہ سے یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو بیسیکلی میں نے آپ کو ساری چیزیں اس چیپٹر کے حوالے سے سمجھا دی ہیں، مزید کچھ اس بارے میں جاننا ہو تو آپ کمنٹس میں مجھے جو ہے رپلائی کر سکتے ہیں، کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔